کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ رائل یو ٹی وی کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے الومناٹی اور فری میسن کی تاریخ پر، اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ لوگ آخر چاہتے کیا ہیں اور کیوں اپنے مسیح اور دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں سے ان کا دجال یعنی ان کا مسیح نمودار ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز مل سکیں۔ اگر بات کی جائے الومناٹی کی تاریخ کی تو الومناٹی کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے۔ یہ ایک زمانے سے کوشش کر رہے ہیں کہ پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کیا جائے۔ اگر ہم بات کریں ہسٹوریکل ایویڈنسز کی تو ہمیں یہاں یہ بات ملتی ہے کہ مئی سن 1776 میں ایک ایڈم وشپورٹ نام کے آدمی نے، جو کہ جرمنی کے پروونس بویریا میں پیدا ہوا تھا، یہاں یہ بات یاد رہے کہ بویریا میں بہت بڑی تعداد میں اس زمانے میں یہودی آباد تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان ممالک اس صوبے میں جو یہ یہودی آباد تھے، انہوں نے کوشش یہ کری کہ پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کیا جائے اور یہاں سے نکل کر پوری دنیا کی حکومتوں میں اپنا انفلوئنس پیدا کیا جائے۔ اب اگر بات کریں ویسٹرن کنٹریز کی تو اس ضمن میں اگر دیکھا جائے تو ویسٹفیلین سسٹم، جس کو پیس آف ویسٹفیلیا بھی کہا جاتا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ 30 ایئرز کے بعد ایک زمانے میں جب پوری یورپ جنگوں کی لپیٹ میں تھا، اس تمام ممالک نے جو اس جنگ میں شرکت کر چکے تھے، انہوں نے کوشش کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اب پوری دنیا پر ہم آپس میں جنگیں ختم کر کے پوری دنیا پر اپنا جھنڈا لہرائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر بعد میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ فرانس نے شمالی افریقہ کے ممالک پر قبضہ کیا، انگلینڈ نے ایشیا اور دیگر دوسرے ممالک کا رخ کیا، اور اسپین نے پھر بعد میں امریکہ میں اپنی تسلط کو قائم کرنے کی کوششیں جاری رکھیں، اور جرمنی نے کوشش کر کے یورپ میں اپنی کالونیاں آباد کریں، اور افریقہ میں بھی کوشش کری کہ اس نے اپنی کالونیز کو آباد کیا جائے۔ بہرحال اگر بات کی جائے تو ان ممالک کا پھر بعد میں خاتمہ اس طریقے سے ہوا کہ یہاں کی بادشاہت بڑے پیمانے پر پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں انوالو ہو گئیں۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پھر ہمیں یہ بات نظر آئی کہ ایک نئے ورلڈ آرڈر نے جنم لیا، جہاں پر امریکہ اور USSR بہت اہمیت کے حامل ہو گئے تھے۔ اگر ہم تھوڑی سی تاریخ میں دوبارہ بات کر کے جا کے دیکھیں تو فری میسنز کی تاریخ بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے۔ فری میسنز یہ بنیادی طور پر اسی نائٹ ٹیمپلر نام کی تنظیم کا ایک تسلسل تھی، جس نے کوشش کر کے یورپ میں یہ بات جاری رکھی تھی کہ ایک بینکنگ کا نظام قائم کیا جا سکے اور پھر جادوگری کے ذریعے بھی لوگوں پر کنٹرول حاصل کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں پھر بعد میں ان کے صدر جو ہیں وہ منتخب ہوتے ہوئے نظر آئے دیگر دوسرے دنیا کے ممالک میں۔ نائٹ ٹیمپلرز کے متعلق تھوڑی سی بات کرتے چلیں کہ نائٹ ٹیمپلرز بنیادی طور پر وہ منکس ہوتے تھے، وہ عیسائی راہبین ہوتے تھے، جو کہ پہلی کروسیڈ میں جن کی کوشش یہ تھی کہ بیت المقدس کی حفاظت کی جائے، وہاں پر قائم خزانے، جو وہاں موجود خزانے تھے، ان کی حفاظت کی جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر کوشش یہ کری کہ وہاں کے خزانوں کو نکالا جائے اور اس پر قبضہ کر لیا جائے، اور پھر بعد میں انہوں نے اسی کے ذریعے اپنا ایک بینکنگ سسٹم بھی قائم کیا تھا۔ لیکن پھر فرانس میں 13ویں صدی عیسوی کے دوران یہ ہوا کہ وہاں کے بادشاہ نے ان کی دولت کو سیک کر لیا تھا، ان کی دولت پر قبضہ کر لیا اور انہیں وہاں سے نکال دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کئی سو سالوں کے بعد یہ خفیہ اپنی انہوں نے سرگرمیاں جاری رکھی تھیں، اور پھر بعد میں انہوں نے الومناٹی کے نام سے ایک تنظیم کو قائم کیا تاکہ پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کیا جا سکے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ سب سے پہلے ان کی کوشش یہ رہی کہ بڑے بڑے جو زمانے میں پینٹرز ہوتے تھے، آتھرز ہوتے تھے، ان کو کوشش کیا جائے کہ ان کو ہم خیال بنایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ گلیلیو، کوپرنیکس اور لیونارڈو دا وینچی، ان کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ بہت بڑے اعلیٰ درجے کے الومناٹی کے لوگ تھے۔ بہرحال
اب آہستہ آہستہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے کوشش کر کے اپنے تسلط کو مزید مضبوط کیا ہے۔ بینکنگ کے سسٹم کی بات کی جائے تو امریکہ میں بھی انہوں نے پھر بینکنگ کا سسٹم بہت ہی زیادہ مضبوط کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو غلام بنایا جا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ پھر ہمیں یہ بات نظر آئی کہ فیڈ نام کا ایک ریزرو بینک امریکہ میں قائم کیا گیا، جہاں ان لوگوں نے پوری کوشش کر کے اس سودی کاروبار کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ لیکن یہاں آہستہ آہستہ ان کو احساس ہوتا چلا گیا کہ بالآخر ان حرکتوں کی وجہ سے ان کا مسئلہ وجود میں نہیں آئے گا، باہر نہیں آئے گا۔ یہاں پھر ہمیں جو ہے احادیث کا کردار بہت ہی امپورٹنٹ نظر آتا ہے۔ ہم نے اپنی ویڈیوز میں یہ بارہا بات کی ہے کہ یہودی اس بات کو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کری ہے ہماری احادیث پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ جن میں دجال کا ذکر ہوا ہے۔ اور پھر ہم یہ بات بھی اب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ انہوں نے کوشش یہ کری کہ کسی طریقے سے بھی مسلمانوں کو اپنا ہم خیال بھی بنایا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ پھر اگر ہم تاریخ میں جا کر دیکھیں تو جو جیوز، جن کو ڈان میں جیوز کہا جاتا ہے، آٹومن امپائر میں اپنا ایک بہت بڑا کردار نبھاتے رہے۔ عثمانی سلطنت کے اختتام کی ایک بہت بڑی وجہ وہ یہودی تھے جو پوری طریقے سے عثمانی سلطنت کے حواس پر قابض ہو چکے تھے۔ ان کی بھرپور کوشش تھی کہ سلطان کو کسی طریقے سے ورگلایا جائے۔ ینگ ٹرکس نام کی بھی دوسری طرف انہوں نے تنظیم قائم کری، جنہوں نے سب سے پہلے یہ مطالبہ کیا عثمانی سلاطین سے کہ خلافت کو، بادشاہت کو ختم کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ جمہوریت قائم کی جائے، کیونکہ جمہوریت ان کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ جمہوریت کے ذریعے سے ہی یہودیوں نے، الومناٹی کے لوگوں نے کوشش یہ کی ہے کہ جگہ جگہ جو ہے لوگوں پر اپنا انفلوئنس قائم کیا جائے تاکہ ایک کیوس، ایک انارکی پوری دنیا میں قائم کی جا سکے، اور پھر اس کے ذریعے سے اپنا اندرونی جو کنٹرول ہے، بینکنگ کا کنٹرول ہے، جو کارپوریٹ کا کنٹرول ہے، اس کو حاصل کیا جائے، جس میں انہیں بہت حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ لیکن ہم پھر وہی بات کریں گے کہ دجال کا جو تصور تھا اس پر ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی 19ویں صدی کے آغاز پر، 20ویں صدی کے آغاز پر، کہ کس طریقے سے ہو۔ لیکن اب حالیہ دنوں میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بالآخر ان کو احساس ہو گیا ہے کہ کس طریقے سے ان کا مسئلہ نمودار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہاں پر جو گلف کنٹریز کا کردار ہے پھر وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم نے بارہا اپنی ویڈیوز میں، اپنی تحقیقات میں بیان کیا ہے کہ دجال یقینی طور پر کسی نہ کسی گلف کنٹری سے نمودار ہوگا۔ وہ بنیادی طور پر عرب یہودی ہوگا، ہو سکتا ہے وہ مسلمان کی صورت میں نمودار ہو، لیکن وہ چھپا ہوا یہودی ہوگا جو کہ ان گلف کنٹریز میں سے کسی میں جگہ سے نمودار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ فتنہ یہیں سے نمودار ہوگا، شیطان کا سینگ یہیں سے نمودار ہوگا۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات اور دیگر دوسری خلیجی ریاستوں میں جن کا کنٹرول اس وقت سعودی عرب کے جزیرۃ العرب کے مشرق میں قائم ہے، ادھر سے ہی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ بڑی بڑی عمارتیں بنائی گئیں جن کا قیامت کی، قرب قیامت کی احادیث میں بہت ہی اہم رول بتایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بڑے بڑے پیمانے پر وہ لوگ جو اپاہج ہوں گے، فقیر ہوں گے، وہ عمارتیں بنائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہمیں آہستہ آہستہ جزیرۃ العرب کے مشرق کے اعتبار سے جتنے ممالک ہیں ان کا کردار بہت ہی اہم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں تاریخی اعتبار سے ہم یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ دیکھا جائے تو ان ممالک کا کردار بہت اہم نہیں ہوتا تھا۔ ہمیشہ سے حجاز کی تاریخ جو ہے وہ اس جزیرۃ العرب کے تاریخ پر بہت زیادہ چھائی رہی۔ حجاز کا علاقہ یہ ریڈ سی کا کوسٹل ایریا کہلاتا ہے۔ یہاں ہم یہ بتاتے چلیں کہ شریف مکہ اور دیگر دوسرے عثمانی سلطنتین کے زمانے میں اس علاقے کو ہی اہمیت حاصل تھی، اور نجدی لوگ بنیادی طور پر بھوکے مرتے تھے، ان کے پاس کوئی نہ پیسہ تھا نہ کوئی انفلوئنس تھا۔ لیکن پھر ہم یہ بات بھی دیکھتے ہیں کہ آل سعود کے عروج کے بعد ان تمام ممالک کو انتہائی عروج حاصل ہوا۔ یہاں پیٹرو ڈالر کی بھی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہاں سے وہ دریائے فرات کا خزانہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی نمودار ہو گیا۔ اگر اس پٹی کو بھی دیکھا
جائے تو یہ شط العرب کے علاقے سے یہی وہ پٹی ہے جو گزرتی ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریائے فرات کا خزانہ کہا کہ نمودار ہو جائے گا، اور تم اس خزانے میں سے کوئی حصہ نہیں لینا کیونکہ اس میں صرف اور صرف فتنے موجود ہیں۔ اب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہودی اس بات کو جانتے تھے، یہی وجہ ہے کہ اب ان کی ساری کا سارا فوکس ان ممالک پر ہو چکا ہے، کیونکہ ان کو پکا یقین ہے کہ ان کا دجال، ان کا مسیح انہی علاقوں سے نمودار ہوگا جن علاقوں کو ہم خلیجی ممالک کہتے ہیں۔ اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ متحدہ عرب امارات اور دیگر دوسرے ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ انتہائی شاندار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ انہوں نے معاہدہ بھی کر لیا ہے، اس کے علاوہ اب وہ کوششیں یہ بھی کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ ان کی ساتھ عبادات بھی کی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں کچھ ایسی ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی تھیں جس میں ہم یہودیوں اور متحدہ عرب امارات کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک ساتھ عبادت کر رہے تھے۔ تو بہرحال اگر دیکھا جائے تو بہت بڑے پیمانے پر جو یہودی فیملیز ہیں وہ پوری دنیا پر آہستہ آہستہ اپنا تسلط قائم کر چکی ہیں، اور کوشش ان کی جاری ہے کہ وہ اب عرب ممالک میں اپنا انفلوئنس قائم کریں تاکہ پھر ایک دن ان کا مسیح یہاں سے نکلے اور وہ کوشش کر کے پھر پوری دنیا پر اپنا قبضہ جما سکیں۔